ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اکثر واقعہ میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں، چھوڑو واقعات نہیں سناتا. لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ابے برا رہا ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا. کہہ رہے ہیں میں کہیں کسی خاتون پہ نظر پڑ گئی، لٹو ہو گئے. کہہ رہے ہیں میں اس کا گھر تلاش کر کے تمیز والے آدمی تھے، گھر پہنچے، ابا سے بات کی. تمیز والا آدمی بات ابا سے ہی کرے گا. ایڈریس لیتے لیتے ابا کے یہاں پہنچ گئے. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا بنگلہ ان لوگوں کا. تو میں نے ان کے ابا سے کہا، لڑکی کے ابا سے، بھائی ایسا مسئلہ ہے کہ میں آپ کی جو دختر ہے اس سے بڑے تمیز سے نا فارسی کے الفاظ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. وہ ایک آدمی گیا نا کسی کے گھر، دیہاتی گیا کسی کے گھر رشتہ مانگنے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہوں. لڑکی کے باپ نے لگا دیا چترول کھینچ کے. تو اس کو چترول اسے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے تو اچھا تو میں انکار ہی سمجھوں پھر. اچھا تو میں، لیکن پیغام ایک دفعہ بھیجو بس، دوبارہ مت. ایک دفعہ بھیجو، ان کو پتہ چل گیا. اب وہ ہاں کر دیں ان کی مرضی، یا تفتیش کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں پیغام بھیج کے، بھائی اب آپ مجھے بلائیں تو صحیح، تو تحقیق تو کریں. ان کو پتہ ہے اپنی بیٹی کا آپ سے زیادہ. وہ اب دوبارہ رپلائی کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو اب نہ گھسو. پھر یہ غیرت کے خلاف ہے کسی کے پیچھے پڑ جانا. بس ایک دفعہ پیغام بھیج دیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب وہ تحقیق کرے نہیں کرے، لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، بھائی میرے میں کیا خرابی ہے بتاؤ تو صحیح ہے. کیا خرابی ہے؟ تو وہ صاحب گئے ان کے گھر اور کہنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے پورا واقعہ بتایا. جب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا، اس لڑکی جس سے ان کی شادی ہوئی، اس کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے. ٹھیک ہے نا. شادی ہوئی کیسے ہوئی میں بتاتا ہوں. وہ لڑکی کہیں کھڑی ہوئی تھی دوسرے کمرے میں، اس نے اس لڑکے کو دیکھ لیا. لڑکا تھا بڑا ہینڈسم خوبصورت، وہ اس کی سمجھ میں آ گیا. تو ابا نے سب سے پہلے آمدن پوچھی. انہوں نے کہا میری صدر میں دکان ہے، شاپ ہے. ابا نے کہا کہ تمہاری جتنی بڑی دکان ہے نا، اس سے بڑے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں گھر کے. مطلب یہ کہ مالی لحاظ سے بہت کیا تھا، وہ لو لیول آدمی تھا، غریب تھا، اور وہ بڑے بنگلے کی مالک تھی. جب یہ مجھے واقعہ سنا رہا تھا اس وقت میں اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا. آپ اندازہ لگاؤ بیچارہ غریبی آدمی ہوگا نا. یعنی اب اس خاتون سے شادی کے بچے بھی بڑے ہو گئے، ابھی ٹیکسی چلا رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کے ابا نے بولا، اب دیکھو یہ توہین آمیز الفاظ استعمال کی. آپ بولتے تھے بھائی دیکھیں آپ ہمارا فیملی جو ہے نا مالی لحاظ سے آپ سے، میری بچی نے بڑے بنگلے دیکھے ہیں، اچھے یعنی ایک اچھی زندگی گزاری ہے، آپ ٹیکسی چلاؤ گے، کبھی وہ چھوٹی سی آپ کی دکان ہے، تو یہ ہمارے جوڑ کا رشتہ نہیں ہے. یا کچھ بھی نہ بولتے ہمیں اطمینان نہیں ہے. بات ختم ہو جاتی نا، بھائی ہمیں اطمینان نہیں ہے، ختم. استخارہ نکالا ہے ہم نے، وہ تو نہیں نکلتا نہیں ہے، لیکن ٹہلانے کے لیے اچھی چیز ہے. استخارہ نکالا ہے ہم نے، تو چلا جاتا وہ. پھر دوبارہ ہوتا تو غلط کرتا، پھر اس کو چترول بھی لگواتے ہیں. بھائی تیرے کو تو آپ تمیز سے بتا دیا، پھر کیوں گھڑی کے چکر لگا رہا ہے؟ پھر آپ چترول بھی لگاتے، اس کو اس کی اوقات بھی دلاتے. پہلی دفعہ میں ہی رد کرنے کا اسٹائل کیا ہے؟ بولا بیٹا شاباش، یہاں سے نکلو، تم جو جتنی بڑی دکان ہے نا اس سے بڑے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں. کہہ رہے ہم اتنا سا منہ لے کے، اپنی اوقات بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ کیا ہے، منہ لے کے باہر آ گئے. کیونکہ یہ تکبر کیا نا باپ نے، تو اللہ نے اس لڑکی کے دل میں اس کا عشق ڈال دیا. اب اس کو رات کو خواب بھی اسی بندے کا آئے، دن میں بھی وہی، بار بار. کہہ رہے وہ اتنا عشق میں پاگل ہوئی ہے، اس نے اپنے ابا سے کہا، ابا نے دھمکیاں دی، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، خاندان میں ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، غریب سے شادی. کہہ رہا ہے ایسا وہ پاگل ہوئی ہے، حالانکہ ایک ہی دفعہ ایسا پاگل ہوئی ہے کہ یہ میرے بچے ہیں ماشاءاللہ، آج ایک جامعۃ رشید میں پڑھ رہا ہے. یہ شادی ہو گئی تھی اور بڑی کامیاب زندگی گزاری انہوں نے، وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انکار کرو مگر تمیز سے. بھائی ہمیں آپ سمجھ میں نہیں آ رہے. السلام علیکم. اسی طرح یاد رکھو کسی پہ خود رشتہ پیش کرنا بھی بری حرکت نہیں ہے. بعض لوگ غیرت میں مر جائیں گے، کوئی اچھا رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے تو بیٹی کو خود نہیں پیش کرتے کہ میں اپنی بچی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہہ رہے ہم کیوں پیش کریں؟ تو کوئی یہ تو صحابہ نے کیا یہ کام. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی وہ حضرت عمر کی بیٹی، حضرت عمر نے ابو بکر پہ پیش کی آپ نکاح کر لیں، پھر حضرت عمر پہ پیش کی، حضرت عثمان پہ پیش کی، تینوں نے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر نے تو خاموشی اختیار کی، پھر نبی نے خود پیغام بھیجا تو آپ نے کر دی شادی. ہمارے یہاں پہلے تو طلاق یافتہ ہوتی تو پیش تو دور کی بات، رشتہ آتا تو کہتے اب کیا ضرورت ہے، ایک تجربہ ہو گیا نا، ناکام، اب چھوڑو ان بچوں کے لیے گھر میں رہو، آرام سے زندگی گزارو، مولانا تاج محل صاحب کے بیانات سنا کرو. ٹھیک
ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم بٹھائے رکھتے اخبار میں, اشتہار پھر دیتے کئی عرصے کے بعد جا کے. تو یہ بھی, اور ہاں لیکن اس میں ایک بات کا, کسی گھٹیا آدمی کو نہ پیش کیا کرو, کیونکہ اس میں اگر پیش کر دی نا ساری زندگی کمبخت تانے دے گا, انہوں نے خود ہی بولا تھا, میں تو راضی بھی نہیں تھا, انہوں نے خود وہ ساری زندگی نا آپ کی عزت کا کیا کرے گا. تو عزت تمیز والا کوئی آدمی, جیسے کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ تمیز والے بیٹھے ہوئے یہاں پہ, تو اسی طرح مرد بھی نکاح کا پیغام بھیجے تو بھیجنے میں پابندی نہیں ہونی چاہیے. لڑکی والے اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. آپ نے کسی سے بات کر لی کہ میں آپ کی بیٹی شادی کرنا چاہتا ہوں, چماٹ مارے گا رکھ کے. عجیب پاگل پنے والی بات, بھائی انکار کر دو, ختم. عجیب مصیبت ہے, عجیب سی غیرت کے عجیب وہ آپ نے کیسے یہ پیش. میرے پاس تو ایسا شروع میں بہت ہوتا تھا, اب نہیں کرتا میں بھائی, اب میں ڈرتا ہوں. کوئی پہلے ایسا ہوتا نا, کوئی خاتون کا فون آیا, میں پریشان ہوں, مجھے نکاح کے, میں کہتا میں کر لیتا ہوں آپ سے نکاح, اگر آپ, میں خود کہہ دیتا تھا نمبر بلاک ہے. میں کہاں پر ابا کا نہ آ جائے فون, میں نا ابا کا نہ آ جائے بھائی. میں نے کہا بھائی میں اب نہیں کرتا یہ کام, میں کئی سال ہو گئے چھوڑ دیا میں نے, کئی سال ہو گئے. تو ایک اور صاحب تھے, وہ ان کو میں نے رشتوں میں لے ڈالا, رفیع بھائی سے پرانی پہلے کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے چکر میں لگے رہتے تھے ہر وقت نا. ان کو ہم نے شادی دفتر کھول کے دیا. میں نے کہا میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں رشتوں کے لیے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کرائیں. تو اب کوئی اچھا رشتہ آیا تو وہ خود بھی پیشکش کر دیتے تھے اپنی کہ یار میرے سے کر لیں اگر اتنے اچھا ہے. تو اب خواتین کے نا میرے پاس فون کے, دیکھو غیرت نہیں ہے خود. میں نے کہا آپ منع کر دو نا, آپ منع کر دو, یا اپنے ابا سے بولو ابا ان کو منع کر دیں کہ آپ سے نہیں کرنی, ختم. پھر دوبارہ اگر پیغام بھیجے مجھے بتاؤ, میں اس کی چتول لگواؤں گا. یہ تمہیں منع کر دیا ہے, تم فری کیوں ہو رہے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی, جب تمہیں ایک دفعہ منع کر دیا تو تم فری. تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی, نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے نا, دوستی کی بات تو نہیں کر رہا. دوستی کے لیے پیغام بھیجو نا, اور رات کو اگر 11 بجے آپ دوبارہ کال کر لیں مجھے, تھوڑی گپ شپ ہو جائے, اس پہ نہیں غیرت میں آتے. بھائی کوئی بھی پیغام بھیجے, بھیجنے پر کوئی پابندی نہیں, آپ 100 دفعہ انکار کر دیں. تو ابا کو بھی کرا دیا کرو, اگر والدہ کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا, اور اگر ابا کا انتقال ہو گیا اور والدہ جوان ہے تو ان کا بھی نکاح کرا دیا کرو. عرب لوگ تو اپنی ماں کا خود نکاح کراتے ہیں اگر جوانی میں ماں بیوہ ہو جائے. مجھے ایک آرمی کے آفیسر نے بتایا کہ میں سعودی عرب میں تھا, تو میری کسی عرب سے دوستی ہو گئی, تو اس عرب نے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں میں اپنی والدہ کا آپ سے نکاح کرا دوں. وہ ایک دم حیران, یار استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ مجھے خود اپنا واقع, استغفر اللہ, کیسے یار بے شرم آدمی اپنی والدہ کا مجھے. تو یہ چونکہ جہالت میں رہے ہیں نا ہم لوگ, انڈیا میں رہے ہیں زیادہ, تو یہ اس کے اثرات ہیں. تو بھائی اس نے کہا یار میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک آفیسر تھے آرمی میں, کہہ رہے ہیں یار آپ ایک بڑے ذمہ دار, میری آپ سے دوستی ہے, آپ بہت اچھے مجھے لگے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ کی ضرورت ہے نکاح. انہیں والدہ کہتی نہیں ہے بیٹے کو, بیٹا خود سوچتا ہے ماں کے بارے میں. اگر جوان ہو, بوڑھی ہو گئی پھر ایک الگ حکم ہے, پھر وہ کرنا چاہے تو کرا دو, نہیں کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے. لیکن جب تک جوان ہے, اگر بوڑھی ہو کے بھی چاہے تو کرا دیا کرو, کیونکہ بعض دفعہ عورت کو صرف ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنے دل کی باتیں, میاں بیوی جو دل کی باتیں ایک دوسرے کرتے ہیں وہ اولاد سے نہیں کر سکتے. بعض دفعہ مرد بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کو صرف سہارا چاہیے ہوتا ہے. یار ایک بوڑھے نے مجھے خود کہا یار مجھے مفتی صاحب کوئی بڈھی عورت دلا دیں. میں نے مذاق کیا, میں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ کہہ رہے مسلح بچھا کے تہجد پڑھوں گا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر, تنہائی میں مجھ سے نہیں. کوئی تو ہو نا, یہ تو فطرت ہے, اس کو تھوڑی بدل سکتے ہو بھائی. بیٹوں کا الگ اللہ نے نعمت رکھی ہے, بیٹیوں کے لیے بیوی میاں بیوی کی الگ چیزیں ہیں, تو ان کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. تو لیکن معاشرہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, عجیب مصیبت ہے. وہ کہنے لگے کہ وہ آرمی کے آفیسر تھے, کہنے مجھے کہا کہ وہ میرے والدہ سے آپ کہہ رہے, میں نے کہا استغفر اللہ نا, ایسے میں پاگل ہو گیا. کہہ رہے میں نے تو نہیں کی. میں نے کہا بچے ماریں گے پکڑ کے مجھے, بولیں گے کیا کر کے آئے ہو, کسی کی امی سے شادی کر لی, استغفر اللہ. میجر صاحب آپ کو شرم نہیں آئی, آپ کسی کی امی سے شادی کر کے آ رہے ہیں. تو یہ سب جاہلانہ کلچر ہے ہمارے عرب میں, یہ چیز نہیں ہے. وہ اس معاملے میں اسلام کے ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.